السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، آج سے ہم سیرت نبوی کے لیکچر سٹارٹ کریں گے اور سیرت نبوی کی بک ایم اے اور بی ایس لیول پر لازمی سبجیکٹ ہے، لازمی پڑھایا جاتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبوی میں عہد نبوی سے قبل دنیا کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی حالات۔ فرسٹ چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ سیرت نبوی کے تمام لیکچرز کا سلسلہ ہم ترتیب کے ساتھ تمام ٹاپکس کرتے جائیں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عہد نبوی سے قبل دنیا کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی حالات۔ ان تہذیبوں کے اخلاقی حالات بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بنی نوع انسان کی تاریخ مختلف تہذیبوں کا مرکز رہی ہے اور انسان نے مرحلہ وار اس میں ترقی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں مختلف تہذیبیں موجود تھیں۔ ان میں قدیم سومری تہذیب اور مصری تہذیب موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی تہذیب، ہندو تہذیب، ایرانی تہذیب، رومی تہذیب اس وقت کی ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جاپانی تہذیب بھی موجود تھی، لیکن یہ تمام تہذیبیں تاریکی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بظاہر تو یہ تمام تہذیبیں ترقی یافتہ تھیں، لیکن بنی نوع انسان پر ان کے بہت برے اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ انسانیت کی تعظیم کی جاتی تھی، عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، اشرفیاں خود کو برتر سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، صدیوں سے انسانیت جس پستی و نشیب کی طرف جا رہی تھی، اس کے آخری نقطے کی طرف پہنچ چکی تھی۔ زمین پر اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے اور ہلاکت کے غار میں اس کو گرنے سے روک سکے۔ اب ہم رومی تہذیب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رومی تہذیب کیسی تھی۔ اس وقت کی یہ مغربی تہذیب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی مبلغین نے یہاں پر اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ یوں اس مذہب کے پیروکار کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کے بڑے مذاہب، قدیم مذہبی صحیفے اور ان کے احکام و قوانین جنہوں نے مذہب، اخلاق اور علم کے میدان میں مختلف موقعوں پر اپنا مخصوص کردار ادا کیا، قوانین اپنی اصلی حالت کھو چکے تھے۔ تحریف کے علم برداروں، منافقوں اور ناقص ترس بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی غرض کا نشانہ بن چکے تھے اور ان کی اپنی اصلی حالت کو پہچاننا مشکل تھا۔ مغرب کا حکمران طبقہ پوری طرح اخلاقی برائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بدعنوانی اور رشوت خوری عام تھی۔ رومی تہذیب کے متعلق مغربی مصنف لکھتے ہیں، ہم اس یونانی دنیا کو بہت سی آزاد اور خود مختار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم پاتے ہیں، جن کے شہری یہ تو محسوس کرتے ہیں کہ ان سب کا یکساں تہذیب ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ آپس کی خانہ جنگوں کی وجہ سے وہ اس قدر برباد ہو چکے تھے کہ ان کی اس ترقی یافتہ تہذیب کو اس سے بہت صدمہ پہنچا۔ جب یہ زوال کے کنارے کھڑے تھے تو اس وقت یونانی دنیا کی سلطنت روما میں گم ہو جانے کی بنا پر اس تہذیب کو عارضی سہارا نصیب ہوا۔ یہاں عارضی طور پر تو امن قائم ہوا، لیکن یہ وقتی ثابت ہوا، جس کی قیمت شکست خور اور خستہ حالی کے باوجود مسلسل دست و پیکار رہنے سے ادا کرنی پڑی۔ جس کے نتیجے میں جس کے ہاتھ اقتدار آیا، اسے آخری فتح تصور کیا گیا اور جس نے تمام قوتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ جب یونان کی عالمگیر ریاست قائم ہوئی تو یونانی دنیا شدید مفلسی کا شکار ہو چکی تھی اور یہ اخلاقی لحاظ سے بھی دیوالیہ پن کا شکار تھا۔
مزید ستم ظرفی یہ ہوئی کہ رومی سلطنت کے تقسیم ہونے سے یونانی تہذیب کا جنازہ بھی نکل گیا۔ یہ ٹاپک ہے کیسر روم کی حکومت۔ کیسر روم کی حکومت کو باز-نطنی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مطلق شہنشاہیت قائم تھی اور یہاں کا بادشاہ کیسر مکمل اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ جو بھی حکمران بنتا وہ کیسر کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور وہ اس چیز کا دعویٰ دار تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکمران ہے اور اس کی رعایا اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس لیے ان تمام اختیارات کو کیسر کی طرف سے جواز کی سند حاصل تھی۔ باز-نطنی حکومت 1000 سال کے عرصے تک قائم رہی۔ اس ریاست میں کئی مرتبہ انقلاب آیا اور کم و بیش 60 حکمران قتل ہوئے، جن میں سے 3 نے خودکشی کی۔ مضبوط امریت کے زیر سایہ عوام کسی بھی سیاسی لیڈر اعظم کے ساتھ مل کر بغاوت کر دیتی اور بعض اوقات یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی، تاہم ان انقلابات کے ذریعے حکومت کی روایت یا نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ اخلاقی حالات ان کے ایسے تھے کہ اسلام سے قبل رومی حکمران طبقہ بھی پوری طرح اخلاقی برائی کا شکار ہو چکا تھا۔ بدعنوانی اور رشوت خوری یہاں عام تھی۔ مشہور مغربی مورخ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ باز-نطنی سلطنت کبھی بھی بری طرح متاثر اور عام طور پر زوال پذیر نہیں ہوئی تھی، جس طرح اس دور میں ٹیکسوں کی بہتات، تجارت میں کمی، زراعت میں لاپرواہی اور آبادی کا استحصال اس طرح کیا گیا کہ یہاں اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی اور یہ زوال پذیر معاشرے کے لیے ستم ثابت ہوا، جس کا ثبوت شاید وہ شہر ہیں جو کسی زمانے میں عظمت کا نشانہ ہوا کرتے تھے اور بعد میں اپنا کھویا ہوا وقار کو کبھی بھی حاصل نہ کر سکے۔ یہودی بھی کردار کی پستی میں گر چکے تھے۔ منافقت، دھوکہ دہی، غداری، خود غرضی، ظلم و ستم ان کا شعور بن چکا تھا، جس کے متعلق سید سلیمان ندوی تحریر کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے رومی سلطنت کی مذہبی حالات۔ روم میں عیسائیت کی حکومت تھی اور یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن عملی طور پر یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کے متعلق مغربی اسکالرز 6 صدی کے عیسائیوں کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے بزرگوں اور مورتیوں کی پوجا میں کوئی کسر نہیں رکھی، کہ انہوں نے اس سلسلے میں رومیوں کے طور طریقوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے عقائد شرک میں ڈوب چکے تھے۔ انہوں نے بت پرستانہ اور جاہلی روایات کو اپنا لیا تھا اور اس کا اعتراف ایک یہودی مقالہ نگار اس طرح کرتے ہیں کہ بت پرستی کے خلاف نبیوں کا عذاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیوتاؤں کی پوجا اسرائیلی عوام کے دلوں میں اس طرح بن چکی ہے کہ ان میں تو ہم پرستی اور جادوگری کے علاوہ بہت سے مشرکانہ خیالات اور رسوم داخل ہو چکے تھے۔ یہودیوں کے لیے اس میں بڑی جاذب اور کشش تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں چینی تہذیب کے بارے میں۔ چینی تہذیب جو کہ بہت قدیم تہذیب ہے، اسلام سے قبل چینی تہذیب موجود تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر مزید تہذیبیں موجود ہوں، جس کو کنفیوشس تہذیب کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اس تہذیب کو یعنی چینی تہذیب کے نام سے موسوم کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ چینی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم چینی تہذیب کنفیوشس مت کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات کی حامل تھی۔ چینی تہذیب کی اصطلاح اس مشترک ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے جو چین کے علاوہ جنوب مشرق ایشیا کی چینی برادر اور چین سے باہر یکساں ثقافت کے حامل لوگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ چین کے سیاسی حالات کیسے تھے؟ قبل از اسلام یہاں بھی طوائف الملوکی خانہ جنگی زوروں پر تھی اور لوگ قومی اور فوجی خدمات سے بچنے کے لیے خانقاہوں میں بھکشو کا روپ دھار لیتے تھے اور اس طرح سیاسی طور پر یہاں کوئی منظم حکومت نہ تھی۔
مذہبی حالات ان کے کچھ اس طرح سے تھے کہ چین میں مختلف مذاہب کے پیروکار موجود تھے، جن میں زیادہ تر کنفیوشسزم کے پیروکار تھے۔ دوسرے نمبر پر تاؤئزم اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ یہ تینوں مذاہب حضرت عیسیٰ کی پہلی 3 صدیوں کے دوران موجود تھے، اور بدھ مت غالباً بدھوں کی تبلیغ کے ذریعے چین میں پہنچا، جبکہ کنفیوشسزم اور تاؤئزم دونوں علاقائی مذہب تھے، اور اس طرح تاؤئزم کو سرکاری مذہب کی حیثیت مل گئی، جو کہ قدیم رسومات کا مجموعہ تھا۔ اس مذہب کے کچھ اصول و ضوابط بھی تھے جن کے گرد یہ مذہب گھومتا تھا۔ چین کے اخلاقی حالات اس طرح سے تھے کہ کنفیوشس اخلاقی اصلاح کے لیے علم و تربیت کو ضروری بتلاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی دولت علم ہے۔ کنفیوشس نے اخلاق کے جن پہلوؤں پر زور دیا وہ والدین کی اطاعت، بادشاہوں کی وفاداری، انصاف، عزیزوں کی امداد وغیرہ، اور اس کی تعلیمات قابل عمل ہیں، اور انسان کی صلاحیتوں کے پیش نظر اخلاقی اصول واضح کیے گئے ہیں۔ اخلاقی اصولوں کے برعکس قدیم رسومات عام تھیں، اور مذہب کے حامیوں کے 3 مقاصد تھے: زندگی بسر کرنے کی خواہش، دولت کو سمیٹنا، ہمیشہ کی خوشی کا حصول۔ یہ 3 ان کے مقاصد تھے۔ ان کے نزدیک جذبات روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے انہوں نے جلد ہی بدھ مت کے اثرات کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ ذات پات کے غیر فطری تقسیم کے باعث احتجاج کے طور پر ابھرتا تھا، اور اس کی اخلاقی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مذہب بھی زوال پذیر ہو گیا، اور ان کے اخلاقی حالات بھی اس لائق نہ تھے کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا۔ یہ مذہب اپنی بے شمار خوبیوں کے باوجود بین الاقوامی حیثیت حاصل نہ کر سکا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کنفیوشس کی تعلیمات چین کے لیے تو قابل قبول تھیں، لیکن ان میں دیگر ممالک کے باشندوں کا خیال نہیں تھا، اور اس طرح یہ مذہب جامعیت کا حامل نہیں ہو سکتا تھا۔ مذہب کے مابعد طبیعیات پہلو کو بہت حد تک نظر انداز کر دیا گیا۔ سماجی حالات ان کی سماجی حالت بھی ہندو تہذیب سے بہتر نہ تھی۔ جس طرح ہندو تہذیب میں ذات پات اور توہم پرستی کا رواج عام تھا، اور یہی ان کے ہاں بھی موجود تھا۔ یہ مذہب رہبانیت کی تعلیم دیتا تھا، اور اس لیے لوگ شادی بیاہ سے اجتناب کرتے تھے اور بھکشو کی زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ چین میں قدیم زمانے سے مقامی خداؤں کے ساتھ ایک آسمانی ہستی کا اعتقاد بھی موجود تھا۔ قہر و غضب کی ہولناکی بنا پر یہ سماجی زندگی سے فرار اختیار کرتے تھے۔ اگلا ٹاپک ہے ہندوستانی تہذیب۔ برصغیر پاک و ہند میں مختلف اقوام کے لوگ آباد ہیں، جن میں بہت سے اختلافات موجود ہیں، اور ان کی تہذیبیں بھی قدرے مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ آباد ہیں۔ ہندوستان پر جو بھی باہر سے حملہ آور آئے وہ ان کی تہذیب میں گم ہو گیا۔ البرونی، جو کہ غزنی سے ہندوستان آیا تھا، اس نے ہندوؤں کے متبرک علوم و فنون کے مرکز اور تاریخی شہر بنارس میں قیام کیا، اور یہاں مقامی رائج العلوم اور طرز معیشت کا بڑی باریکی سے مطالعہ کیا، اور اپنی معلومات کو اپنی کتاب الہند میں لکھ دیا۔ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو ان کی زبان فارسی اور عربی تھی، جبکہ یہاں کی مقامی زبان سنسکرت تھی۔ کیونکہ سنسکرت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور عربی کی طرح اس زبان میں ایک ہی مفہوم کے لیے بے شمار اصل اور مشتق الفاظ ہیں، اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، اور اس زبان کی ایک قسم جو عوام میں رائج ہے، اور اس کا حوالے سے
کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہندو اور مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ ہندوؤں کی علمی کتابیں پسندیدہ اور ان اشعار میں نظم کی گئی تھیں، اور سنسکرت کی کتابوں کو سمجھنے میں شاعری اسلوب سب سے بڑی دقت تھی۔ اسلام میں مذہبی تعصب کے نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ ہندو مذہب میں مذہبی تعصب انتہا درجے پر ہے، اور آپس میں مذہبی تنازع میں جان و مال کی بازی نہیں لگاتے، بلکہ ان کا مذہبی جنون دیگر مذاہب کے لوگوں یا ان مذاہب کی طرف ہوتا ہے، اور انہیں وہ ناپاک سمجھتے ہیں، اور ان سے ملنا جلنا، شادی بیاہ کرنا، ان کے قریب جانا یا ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا حرام سمجھتے ہیں۔ ہر اس چیز کو جو ان کے باہر سے آنے والوں کی آگ یا پانی سے چھو رہی ہو تو اسے ناپاک سمجھتے ہیں۔ انہیں غیر مذہب والوں سے ملنے جلنے یا انہیں گھر پر بھی بلانے کی اجازت نہیں، خواہ وہ ان کے مذہب کی طرف مائل بھی ہوں تو تب بھی وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ اپنے طور طریقوں میں دیگر مذاہب سے اس طرح مختلف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہم سے ہمارے لباس اور طور طریقوں سے ڈراتے اور ہم کو شیطان کی نسل میں شمار کرتے اور ہمارے اعمال کو نیکی کا الٹ تصور کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ تعصب صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ دیگر اقوام کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ملک کے علاوہ زمین پر کوئی ملک نہیں ہے، اور نہ ان کی قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم ہے، نہ کہیں ان کے بادشاہوں جیسا بادشاہ، ان کے جیسا مذہب ہے، اور نہ ان کے جیسا علم و فن ہے۔ اس خام خیالی نے انہیں ہٹ دھرمی اور حماقت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کو بتانے میں بخل کرتے اور دوسری قوم کے افراد تک کو اپنی قوم کی نچلی ذاتوں کے افراد سے ایسے بچانا اور پوشیدہ رکھنا ان کی فطرت میں داخل ہو گیا تھا۔ معاشرتی حالات ان کے کچھ اس طرح سے تھے۔ ہندوؤں نے انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جو کہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ برہمن، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت بتا دیتی ہوں۔ برہمن ہندوؤں کا مذہبی پیشہ ور ہے جو ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے اس لیے برہمن دیوتا کہتے ہیں کہ یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا تھا، اور ہندو معاشرے میں برہماؤں کو بہت مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 7 سال کی عمر کے بعد برہمن اس کے پاس آ کر اس کے فرائض سنتا اور ان کو تمام زندگی ادا کرتے رہنے کی تاکید کرتے ہیں، پھر اپنے مذہبی طریقہ کار کے مطابق اس کا لباس اور دیگر ضروریات کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ 50 سال کی عمر اس میں اسے ترک لذت کرنا ہوتی ہے، یعنی زمین پر سوئے، وید اور اس کی تفسیر پڑھے اور شریعت کے احکام سیکھے اور رات دن اپنے استاد یا گرو کی خدمت کرے، مطلب اپنے جو ان کے گرو ہوتے ہیں ان گرو کی خدمت کرتا رہے وغیرہ وغیرہ۔ برہمن کی زندگی کا دوسرا دور 50 سال سے زیادہ عمر تک اور وشنو کے مطابق 70 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں گرو اسے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، چنانچہ وہ شادی کر کے گھر بساتا ہے اور اولاد پیدا کرنے کی نیت سے بیوی کے پاس صرف 1 ماہ میں 1 بار جانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی جب وہ حیض سے پاک ہو چکی ہو۔ یہ برہمن پروہت کہلاتے ہیں۔ اسے کپڑے اور سپاری وغیرہ کی اجازت، تجارت کرنے کی اجازت ہے، اور برہمن پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ راجا کا ٹیکس یا محصول ادا کرے، مطلب وہ ٹیکس دینے ان کو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ برہمن کی زندگی کا تیسرا دور 50 سال سے 75 سال کی عمر تک اور وشنو پر ان کے مطابق 90 سال کی عمر تک ہے۔
اور یہ وہ دور ہے کہ وہ امور خانہ داری کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی بیوی اور گھر بار کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، آبادی سے دور کسی صحرا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس طرح پہلے دور میں گزارتے تھے۔ وہ چھت کے نیچے نہیں رہتے، کپڑے نہیں پہنتے، پتوں وغیرہ سے ستر چھپا سکتے ہیں، بال بڑھا لیتے ہیں مگر ان میں تیل نہیں لگاتے۔ برہمن کی زندگی کا چوتھا دور یہ برہمن کی زندگی کا آخری عمر تک کا دور ہے۔ اس میں وہ سرخ لباس پہنتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا رکھتا ہے، ہمیشہ دھیان میں لگا رہتا ہے، ذہن کو دوستوں اور دشمنی سے پاک کرتا ہے اور خواہش شہوت اور غصے سے نجات پا لیتا ہے۔ اسے صرف نجات حاصل کرنے کی دھن ہوتی ہے اور پھر دنیا کی طرف آنا نہ پڑے۔ برہمن کے فرائض: برہمن پر ساری عمر نیک کام کرنا، صدقہ دینا اور لینا لازم ہے۔ اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھتا رہے، قربانیاں دیتا رہے، آگ کی نگرانی کرتا رہے، اس کی پرستش کرے اور اس کو بجھنے نہ دے۔ سورج ڈھلنے کے وقت اسے ہمیشہ پاک رہنا چاہیے اور گرہن کی صورت میں برہمن پر رات کا غسل بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ صرف ویدوں کی تعلیم کا حصول، مذہبی رسومات کی ادائیگی اور حکومتی امور کی انجام دہی شامل تھی۔ برہمنوں کا کہنا تھا کہ ان کے سوا دیگر ذاتوں کے لوگ دیوتوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ اپنی منمانیاں کرتے اور ان کے احکامات کو دیوتوں کا حکم سمجھتے تھے۔ کھشتری برہم دیوتا کے بازوؤں سے پیدا ہوا۔ یہ بھی ان کو جو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، یہ ان کا دوسرا حصہ ہے، اس لیے برہموں کے بعد اسے مقدس مقام حاصل ہے۔ ملکی دفاع، امن و امان کا قیام، جنگ و جدول کرنا اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ راجا، مہاراجا اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا تعلق اسی ذات سے ہے۔ تیسرا ان کا جو گروہ ہے وہ ہے وش۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ وش برہما دیوتا کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اسی بنا پر ہندو معاشرے میں یہ تیسرے درجے کا شہری ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں کھیتی باڑی کرنا، زراعت کی ترقی اور تجارت وغیرہ شامل تھی۔ برہمن اور کھشتری انہیں برابری کے سلوک کا روادار نہیں سمجھتے بلکہ ان کی محنت پر عیش و عشرت کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ چوتھا، شودر۔ ہندوؤں کے مطابق شودر برہما دیوتا کے قدموں سے پیدا ہوا تھا، مطلب انہوں نے جسم کے چاروں حصوں میں چاروں گروہوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، اس لیے ہندو معاشرے میں انہیں گھٹیا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قدموں سے پیدا ہوا تھا تو وہ قدموں کو کیا ہے، گھٹیا سمجھتے تھے۔ اور اعلیٰ ذات کے ہندو ان سے انتہائی ظالمانہ اور انسانیت سے ہٹ کر سلوک کرتے تھے۔ کسی شودر کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ مقدس وید کا کوئی لفظ سن سکے، اگر ان میں سے کوئی لفظ سن لیتا تو ان کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا اور انہیں شہر کی 4 دیواری سے بھی باہر رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی برہمن کو کوئی شودر اتفاق سے دیکھ لیتا تو اس کی آنکھ میں گرم سلاخیاں پھیر دی جاتی تھیں۔ ہندو اپنے لباس میں دھوتی وغیرہ پہنتے تھے یا اپنے جسم کو 2 چادروں سے ڈھانپ لیتے تھے۔ یہ وہ 4 حصے ہیں جنہیں ہندوؤں نے انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، چاروں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، یعنی کہ جسم کے چاروں حصوں سے انہوں نے چاروں طبقوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ اگلا ٹاپک ہے برصغیر میں عورت کا مقام۔ البرونی کے مطابق برصغیر میں عورت کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک رکھا جاتا تھا۔ عورت کو مرد کی باندی اور لونڈی سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ بچپن کی شادی اور رسمیں، یعنی خاوند کی وفات کے بعد بیوی کا خاوند کی چتا کے ساتھ زندہ جل مرنا عام تھا۔ طلاق اور بیوہ عورت کو دوسری شادی کا حق نہ تھا۔ میاں بیوی کو صرف موت ہی جدا کر سکتی تھی۔ مندر فحاشی اور حکمرانوں کی عیاشی کے مرکز بن چکے تھے۔ دیو داسیوں کے ناچ گانوں سے پجاری اور حکمرانوں کو بہت زیادہ رقم حاصل ہوتی تھی۔
ہندوؤں کے ہاں شادی بہت کم عمری میں کر دی جاتی تھی اور والدین رشتہ طے کرتے تھے۔ بیاہ کی تقریب میں برہمن کا کردار زیادہ اہم ہے۔ شادی کے موقع پر خوشی کے شاد بجانے جاتے تھے، یعنی کہ شہنائی بجائی جاتی تھی۔ حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا تھا، لیکن مرد اپنی مرضی سے عورت کو جو تحفہ دیتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، اور عورت کی مرضی ہے کہ اپنی خوشی سے اسے واپس کر سکتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان صرف موت ہی جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ مرد کو ایک سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کا حق ہے، لیکن 4 سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایک بیوی مر جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ کسی بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اسے 2 باتوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ خود سوزی کر لے یا زندگی بھر بیوہ رہے، اور راجاؤں کی بیویوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور وہ چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں ان کو جلایا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں شادی کے قانون کے مطابق غیر کفو سے شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جو لوگ قربت میں جتنے دور ہوں گے اتنے ہی پسندیدہ ہوں گے۔ سلسلہ نسب سے براہ راست شادی کرنا حرام ہے، مثلاً پوتی، پرپوتی، ماں، دادی اور پردادی وغیرہ، بہن، بھتیجی، پھوپھی، خالہ اور ان کی بیٹیوں سے بھی شادی کرنا حرام ہے۔ اولاد ماں کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ جو ماں کی ذات ہے وہی اولاد کی ذات ہے۔ مثلاً اگر برہمن کی بیوی بھی برہمن ہے تو اولاد بھی برہمن ہے۔ اگر بیوی شودر ہے تو اولاد بھی شودر ہوگی۔ ہندو معاشرے میں حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 16 دن ہے، لیکن تحقیق کے مطابق یہ صرف 4 دن ہے۔ حیض کی حالت میں شوہر بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا۔ 4 دن گزرنے کے بعد جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے قریب جا سکتا ہے۔ ٹاپک ہے اخلاقی حالات۔ ہندوؤں کے اخلاقی حالات آرا دور میں بھی برصغیر میں بہت سے اخلاقی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ یہ خیرات و صدقے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مہمان نوازی میں عربوں کی طرح ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اجنبی لوگوں اور مسافروں کی خدمت اور ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کنجوس اور بخل آدمیوں کے مال میں کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں میں مذہب اور اخلاق دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ ہندوؤں کی نسبت اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام عالم کی اقوام میں سے زیادہ مذہبی ہیں، تو ہمارے یورپی خیالات کے مطابق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام عالم کی اقوام میں ہندو اخلاق کے لحاظ سے کم درجے ہیں۔ ہندوؤں کی زندگی میں 2 ہی قسم کے فرائض ہیں: خالص مذہبی فرائض یعنی عبادات وغیرہ، طہارت یہ بھی مذہبی ہے لیکن ان کی اصل مختلف ہے۔ ہندو معاشرے میں انصاف کرنا بادشاہ کے فرائض میں شامل تھا، جبکہ وہ خود تمام مقدمات نہیں سن سکتا تھا، بلکہ وہ عدالت میں کسی عالم برہمن کو اس کام کے لیے مقرر کرتا تھا۔ ہندو معاشرے میں مقدمہ بازی کے شائق بہت کم تھے، اور ان کے آپس کے عدالتی جھگڑے بہت کم تھے، اور جرائم کی تحقیقات بڑے آرام سے کی جاتی اور جرم کا پتہ چل جاتا تھا۔ گواہی کے لیے 4 ذاتوں کے معتبر اشخاص جو اپنے فرائض سے پوری طرح آگاہ ہوں، انہیں بطور گواہ طلب کر لیا جاتا تھا۔ ایسے اشخاص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی جو دھوکہ دہی کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، یا وہ پہلے سزا پا چکا ہو، اور نہ ہی وہ اشخاص جو بری بیماری میں مبتلا یا سخت گنہگار ہو، ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ ہندو تمدن کا پورا دار و مدار جسمانی سزا پر ہے۔ ان کے خیال میں یہی ایک چیز ہے جو انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر قائم اور گناہوں اور گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ سزا تمام بنی نوح آدم کو راہ راست پر لاتی ہے، کیونکہ ایسا شخص جو پیدائشی نیک چلن ہو اور مشکل سے ملتا ہے، سزا ہی کا خوف وہ چیز ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو ان کی نصیحتوں کا مزہ اٹھانے دیتا ہے جو ان کو عطا کی گئی ہیں۔ بغیر ڈرائے، لالچ یا کسی خاص غرض کے، انسان نہ کسی کے ساتھ خلق سے پیش آتا ہے اور نہ ہی کسی کی آؤ بھگت کرتا ہے۔
ہندو معاشرے میں علم کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس میں اختلاف نہیں کرتے۔ علم انسان کا بہترین زیور ہے۔ علم مال کا ایک پوشیدہ فن ہے۔ علم ایک ایسا دوست ہے کہ ہر سفر میں ساتھ دیتا ہے۔ علم ہمیشہ کی دولت ہے۔ علم جلال کو پہنچتا ہے اور پوری محفل کو مہکا دیتا ہے۔ علم وہ آنکھ ہے جو سب سے بالا تر ہے۔ علم ہی ہم کو دنیا میں زندہ رکھتی ہے۔ علم کے بغیر انسان وحشی جانور کے برابر ہوتا ہے۔ اس بات کو اخلاق کے اصول عامہ کان لگا کر سنو۔ یہ نیکی کا جوہر ہے اور جب سن لو تو اس پر غور کرو، یعنی جو چیز خود کو تکلیف پہنچائے اس کا عمل دوسروں پر ہونے دیں۔ خلوص قلب، نفسانی خواہشات پر قابو، نفس کشی اور دوسروں کی خبر رسانی سے اجتناب، قرض کا ہمیشہ ادا کرنا، انہی باتوں سے ہماری قدر ہوتی ہے۔ ذات اور اصلیت کی کم ہی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ گویا ہندو معاشرے کے روزمرہ کے معاملات میں بھی اخلاقی اقتدار پر عمل کیا جاتا تھا۔ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو حماقت سے بچانے کے لیے عقل مند کو چاہیے کہ اخلاق مند دوستوں سے دوستی کرے۔ اس دنیا میں جس کسی کے دوست نہ ہوں وہ اپنی کسی مصیبت پر غالب نہیں ہوتا۔ اگلا ٹاپک ہے سیاسی حالات۔ سب سے پہلے ہم آرائیوں کے سیاسی نتائج اور اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے برصغیر میں فرد کے بجائے متحد خاندان کے تصور کو فروغ دیا اور خاندان کے بعد متحد مضبوط قبائلی نظام تشکیل دیے۔ انتظامی لحاظ سے آرائیوں نے ضلع کا تصور اور ریاست کا تصور پیش کیا جس کا ایک حکمران ہو۔ انہوں نے حکمرانوں کے متعلق بھی یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ ملکی حدود کا محافظ ہو، رعایا کے تحفظ کے لیے افواج بھرتی کرے، ملک میں امن و امان قائم رکھے، لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کی طرف توجہ دے۔ بادشاہت اسے وراثت میں ملی ہو یا انتخاب کے ذریعے، اسے ہر حال میں نیکی اور اچھے طریقے سے حکومت چلانی ہے۔ باہمی اختلافات کو مشورے سے دور کرے۔ اس طرح انہوں نے ایک ایسے سیاسی نظام کی بنیاد رکھی جو خاندان کے نظام سے مماثلت رکھتا ہو، جس میں ہر خاندان چھوٹے پیمانے پر ایک سیاسی اور سماجی ادارہ بن گیا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، عہد نبوی سے قبل دنیا کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی حالات۔ یہ تمام حالات ہم نے تفصیل کے ساتھ آج پڑھے ہیں اور انشاءاللہ سیرت کے باقی لیکچر کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ سیرت کے تمام لیکچرز کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر ضرور کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ انشاءاللہ سیرت کے نیکسٹ لیکچرز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آتے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔